لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اب لے آئیں اس چیز کو جو غامدی صاحب نے اٹھائی ہے، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اقتدار بغیر لڑے حاصل ہو گیا تھا، آپ نے مدینے ہجرت کی ہے اور وہاں آپ حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، اور ان کی دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ کہتے ہیں قرآن نے کہا مکناہم فی الارض، تو تمکن تو حاصل ہو گیا تھا زمین میں۔ اچھا ایک اور اعتبار سے دیکھیں، کم از کم میرے مطالعے میں تو یہی ہے کہ تقریباً ہمارے سارے سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقتدر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے مدینہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی، میں نے آپ کو بتایا، بعض جگہوں پہ ایسی بات کی ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب اگر یہ بات کہیں تو بالکل کچی گوٹیاں نہیں ہیں، بڑے یعنی اس بات کے پیچھے ایک وزن بنتا ہے۔ وہ بڑی ایک پرانی بحث ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب اور غامدی صاحب کی اس موضوع پر، 1993 میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے غامدی صاحب کی ان باتوں کا جواب بھی دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف میں بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں سے، تو لیکن غامدی صاحب کا اپنی جگہ پہ مضبوط رہتا ہے، وزنی رہتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی ان باتوں سے غامدی صاحب کی بات بالکل ختم نہیں ہو جاتی، اس کا وزن بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات بھی وزنی ہو جاتی ہے، لیکن غامدی صاحب کی اپنی جگہ پہ وزنی رہتی ہے، جیسے ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اس کے رد عمل میں دلائل دیے تھے، وہ ان کی کتاب جو ہے نا بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی رائیں، اس میں وہ دلائل موجود ہیں، اور وہ یہ تھے کہ یعنی وہ ریاست اگر قائم ہو گئی تھی تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ ریاست تو باغیوں کے ساتھ بڑا سختی سے جو ہے وہ معاملہ کرتی ہے، تو جو غزوہ احد میں 300 لوگ لڑے بغیر واپس آ گئے تھے تو ان کو کیوں کچھ نہیں کہا گیا، اور جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے ان کی کیوں اتنی شدید بازپرس کی گئی۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس وقت ریاست وجود میں آ چکی تھی، لہذا جنہوں نے انحراف کیا ان کی بازپرس ہوئی، انہیں سزا دی گئی۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر ابھی تک وہ چونکہ ابھی ایک جماعت، والنٹیئر جماعت کی حیثیت حاصل تھی، لیکن یہ کہ اقتدار اس طرح کا نہیں تھا، ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، لہذا والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر کوئی سزا کا تصور نہیں ہوتا۔ ایک انہوں نے یہ دلیل دی۔ ایک اور بڑی اہم دلیل ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر 2 قانون نہیں ہوتے، اور کم از کم ریاست کا حکمران تو یہ بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ 2 قوانین ہوں، جبکہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ نبی آپ کے پاس اگر یہ یہودی آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ کی مرضی ہے کہ ان کا فیصلہ کریں یا انہیں کہیں جاؤ اپنی عدالت سے فیصلہ کروا لو۔ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے مسلمان، فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کوئی قانونی قدغن ان کے اوپر نہیں تھی۔ یہ تو اخلاقی طور پہ قرآن نے کہا کدھر ہے تمہارا ایمان، تم ایمان والے نہیں ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کافر ہو، حقیقی ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، زوم ہے تمہارا کہ انہم آمنو، یہ ان کا زوم ہے کہ یہ ایمان لائیں، حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ لیتحاکموا الی الطاغوت، تاکہ وہ لے کے جاتے ہیں اپنے مقدمے کعب بن اشرف کے پاس۔ تو عدالت تو موجود تھی، اور وہ عدالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں تھی۔ یہ ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ تو اس سے ڈاکٹر صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کیا کریں؟ بہرحال ہم نظر آتا ہے کہ ایک مقتدر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، نظر آتا ہے کہ اچھا سارے فقہا کہہ رہے ہیں جی دارالاسلام قائم ہو گیا تھا، نظر آتا ہے کہ شریعت نافذ ہو رہی ہے، یہ سارے احکامات آ رہے ہیں، یہ نماز قائم کرنے پورا جو ہے وہ نماز کا نظام موجود ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام موجود ہے پورا مدینے میں، فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھیں کہ سیرت النبی سے ہم اصولی رہنمائی لے رہے ہیں، اس لیے کہ آج کا دور اس دور سے بہت زیادہ مختلف ہو چکا ہے اور بدل چکا ہے۔